بلوچستان میں ایگریمنٹ کے مطابق جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے یا سنا ہے، مخلوط حکومت بنے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور BEP اور دیگر حمایتیوں کے ساتھ، شاید مائیدی اس میں شامل ہوں، لیکن میں نے باقاعدہ مخلوط حکومت بنانے کے معاہدے میں نہ شرکت کی ہے۔ ویسے میں نے پیپلز پارٹی سے تعاون کرنے کی یقین دہانی کرا چکا ہوں، انہوں نے بھی تعاون کرنے کی یقین دہانی کی ہے۔ یہ اس سے مشروط ہے کہ وہ عوام کی مشکلات و مسائل کے حل میں مدد دیں گے اور اس کے علاوہ اور کوئی شرط۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت بنے گی وہ بلوچستان کے جو مسائل ہے، بے روزگاری ہے یا جو دیگر صورتحال ہے امن امان کی، کیا ان کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں گی یا نہیں؟ یہ تو بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ پوری پاکستان میں نہ وفاقی حکومت نہ دیگر صوبوں کی حکومتیں یہاں میرے خیال کوئی تبدیلی لانے کی پوزیشن میں نہیں۔ دراصل اللہ کی گرفت نے اس کو اپنی گرفت میں لیا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کا غریب بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو ایک مقام دیا جماعت کے ذریعے، جماعت کے پلیٹ فارم سے۔ انہوں نے اس جماعت کے ساتھ اور اس پلیٹ فارم کے نظریے کے ساتھ وفا نہیں کی، تو اس کا کردار داغدار ہوا۔ اس وجہ سے ہمیں عوام سے بھی پذیرائی ملی اور عوام کے اعتماد کو بھی بھروسہ ملا۔ الحمدللہ میں نے جو کچھ کیا ہے عوام کی خدمت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، میں نے اخلاص کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، جو انتخابی اعلانات تھے، انتخابی مہم میں جو ہم نے عوام سے وعدے کیے تھے، اسی کے مطابق حزب اختلاف کے اندر، دوسرے حزب اختلاف کے اندر رہتے ہوئے میں نے جو تھوڑا سا خدمت کی ہے، لوگوں نے اس کو پسند کیا، کیونکہ میں نے اپنا ذاتی خواہش، ذاتی لالچ کے بنیاد پہ نہیں کیا۔ عوام کی مشکلات و مسائل کو مد نظر رکھے، جہاں پہ پٹی اور مرہم لگانے کی ضرورت تھی، ان محدود وسائل میں ہم نے وہاں پہ کوشش کی کہ وہیں پہ مرہم رکھ سکیں۔ عوام نے اس تجربے کو دیکھے، ان کو پسند آیا، کیونکہ انصاف ہر شخص کا تقاضا بھی ہے، مطالبہ بھی ہے، ہم نے اس کو پورا۔ اچھا، آخری سوال ہے مولانا صاحب، قلعہ سیف اللہ کے لیے کیا ترجیحات ہیں؟ قلعہ سیف اللہ میں روڈز نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، پینے کے پانی نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ 30 سالوں سے عوام کے مسائل و مشکلات کے بنیاد پہ ہمارے سابقہ حضرات، ممبر حضرات نے عوام سے، حکومت سے وسائل اٹھا کے مسائل کے نام پہ وہ اپنے گھر لے گئے۔ مسئلے وہیں کے وہیں پڑے ہیں، مشکلات وہیں کی وہی ہے، کچھ بہتری نہیں آئی ہے۔ عوام مشقتوں، اذیتوں میں مبتلا ہے۔
تو جب میں نے پچھلے 5 سالوں میں کبھی کبھار فلور کے پلیٹ فارم پہ میں نے جب بھی عوام کے مسائل کے حوالے سے آواز اٹھائی، ہمیں یہ جواب دیا گیا کہ 30 سالوں سے آپ لوگ وسائل لے جا رہے ہیں، آپ کے کیسے مسائل کے ختم نہیں ہو؟ تو ارباب اقتدار و اختیار کو اس اندھیرے میں رکھا گیا، یہ وسائل دو تاکہ ہم مسائل کے لیے اس کو بروئے کار لا کے مسائل کو ختم کریں۔ لیکن ان لوگوں نے وسائل کا غلط استعمال کر کے مسائل کے بجائے ذاتی خواہشات، اپنا بینک بیلنس بنانے کی غرض سے اندر آپس میں بانٹ دیے۔ اس سے کچھ مداوا عوام کا نہ ہو سکا، نہ اس کا کچھ مسائل وہ لوگ دور کر سکے، تو مسائل وہی کے وہی رہ گئے۔ ابھی تو ہمارا قلعہ سیف اللہ معلومات کے مطابق پورے بلوچستان میں سب سے بڑا حلقہ ہے، اور ان کے بہت سارے مسائل ہیں، طویل و عریض حلقہ ہے۔ ان کا مسائل حل کرنا اور عوام کو مشکلات سے نکالنا، اسی مقصد نے مجھے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد اور تعاون کرنے پہ مجبور کیا۔ تو اسی بنیاد پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ عوام کے مسائل اگرچہ ختم تو نہیں ہو سکیں گے، مگر میں کوشش کروں گا کہ کم ہو سکے۔ تو مسائل ہی مسائل، ہمارا بجلی جو ہے عوام کے آخری بارڈر تک 76 کلومیٹر دور ہے۔ ہماری کئی تحصیلیں ہیں جس میں 1 کلومیٹر پختہ روڈ نہیں۔ ہمارے ایسی سب تحصیلیں، اس میں کوئی ہائی اسکول اور مڈل اسکول نہیں ہے، بلکہ پوری تحصیل کا میں بتا دوں 1-2 پرائمری اسکول۔ تو اسی سے اندازہ کر لیں، اسی تحصیل کی رہائشی اپنے اسسٹنٹ تحصیلدار کو 76 کلومیٹر دور جا کے دوسرے تحصیل میں بیٹھے تحصیلدار سے FIR کٹوانے کی غرض سے جانا پڑتا ہے، اور 2 دن سفر کر کے آنے اور جانے میں اس کا وقت لگتا ہے، 4000 روپیہ اس کا کرایہ لگتا ہے آنے جانے کا۔ اس کے بعد چھوٹا سا مسئلہ ہو اس کے لیے وہیں پہ جانا پڑتا ہے۔ بس اسی سے اندازہ کر لیں، روزگار کا کوئی نام و نشان نہیں، زراعت کے لیے درکار مشینری ان لوگوں کے دسترس میں نہیں۔ سارے لوگ اپنے ضلع سے باہر جا کے کولے کے کانوں میں کام کرتے ہیں، وہیں پہ روز لوگ کانوں میں حادثے کے شکار لاشوں کو لا کے دفناتے ہیں۔ قابل رحم ہے۔ میری حلقے کے اطراف اگر دیکھا جائے، شاید میں آپ کو ایک بار لے جاؤں، تو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ، بلکہ افغانستان کا ایک ماحول وہاں نظر آئے گا، پسماندگی کے حوالے سے، بے علمی کے حوالے سے، حکومت کی عدم موجودگی کے حوالے سے۔ صرف اپسی کے چیک پوسٹ ہے، اس کے ذریعے لوگ افغانستان کے حوالے سے ابھی بیان ہے، ورنہ اس سے بھی وہی کے لوگ بھی آتے تھے یہاں جسے کر کے، تو پھر چلے جاتے تھے آرام سے۔ مگر ایپسی ہے، اس نے حفاظت کا تھوڑا بہت بندوبست کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں۔
تو میرا یہ ارادہ ہے کہ یہ دوسرے علاقوں کے برابر لانے میں مجھ سے کیا ہو سکتا ہے وہی کروں گا. تو اسی غرض سے میں نے حکومت سے اتحاد